پروگرام کی میں ریکارڈنگ کے لیے گیا اور وہاں پہ مائک چھیننے کی جو کوشش ہوئی، کچھ زیادہ ہی غصے میں آ گئے، بڑی گندی قسم کی گالیاں دی۔ اچھی خبر آپ کہہ سکتے ہیں وہ آئی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے۔ عمران خان کو سزائے موت ہو سکتی ہے یا وہ ساری زندگی جیل میں گزار سکتے ہیں۔ بشرا بی بی بھی گرفتار ہو سکتی ہیں۔ آج کا دن جو ہے ان کے لیے قانونی طور پہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بھگٹی اور نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سرنگی صاحب کے اثاثے بھی جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر میں ایک واقعے کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جہاں پہ میں پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا اور وہاں پہ شدید تکرار ہو گئی اور اس کے بعد مجھ سے مائک چھیننے کی بھی کوشش ہوئی۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ کل رات سے سوشل میڈیا کے اوپر کافی وائرل ہوا ہے اور لوگ مجھ سے میسیجز بھی کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے، کالیں بھی بڑی آئیں کہ جناب یہ کیا ہوا ہے، واقعہ کیا ہوا ہے۔ تو میں اس کی ساری ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں نے کہا میں آپ کو ویلاگ کے ذریعے ہی بتا دیتا ہوں کہ اصل ایشو کیا تھا۔ اس کے علاوہ آج کا دن جو ہے وہ بڑا اہم ہے بشرا بی بی کے لیے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ بھی اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور بھی بڑی اہم خبریں ہیں۔ اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا، بیل آئیکن پریس کیجیے، آل ویڈیوز کو پریس کیجیے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو کھیل کے میدان، جناب ساؤتھ افریقہ دا چوکرز ایک دفعہ پھر سیمی فائنل میں آ کے جو ہے وہ آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست ہو گئی۔ بڑا کلوز میچ ہو گیا تھا لیکن پھر بھی آسٹریلیا جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہوا۔ میرا خیال میں دا بیسٹ ٹو ٹیمز ول بی ان دا فائنل ناؤ۔ مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح پرفارمنس رہی ہے، آسٹریلیا نے اپنے آپ کو لفٹ اپ کیا ہے ٹورنامنٹ کے بیچ کے اندر ہی، اور اس کے بعد کرتے فائنل تک جو ہے وہ پہنچے ہیں۔ تو مزے کا فائنل ہوگا، میرا خیال میں تو مزے کا ہوگا۔ آئی ہوپ اٹ از ناٹ ون سائیڈڈ۔ لیکن یہ ہے کہ بھارت جو ہے کافی زیادہ فارم میں چل رہا ہے اس وقت۔ لیٹس سی اب کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب بری خبر آپ کے لیے یہ ہے، ویسے تو بری خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان سیمی فائنل تک نہیں پہنچ سکا، لیکن ایک اور بری خبر بھی ہے کہ حکومت نے جنوری 2024 سے گیس کی قیمتیں جناب پھر بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف کو توانائی شعبے کے ٹیرف پر نظر ثانی سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ریل اسٹیٹ اور ریلٹر سمیت مختلف شعبوں پر اضافی ٹیکس لگانے کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی معیشت میں بہتری آئی ہے، مزید بہتری کے لیے بہت کام کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہنا ضروری ہے۔ اس وقت $3 ارب کے پروگرام کی تکمیل ترجیح ہے۔ وقت ملا تو آئی ایم ایف سے نئے پروگرام پہ بھی بات کی جائے گی۔ یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں، نئے پروگرام پہ بات کی جائے گی لیکن الیکشن کے بعد۔ یہ میں آپ کو ابھی سے ایک مطلب بتا رہا ہوں کہ اس طرح ہوگا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ایک اچھی خبر آپ کہہ سکتے ہیں وہ آئی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے، وہ یہ ہے کہ پورے ایک مہینے کے بعد 21 اکتوبر کو انہوں نے لینڈ کیا تھا پاکستان کے اندر، اور 21 نومبر کی ڈیٹ لگ گئی ہے نواز شریف صاحب کی اپیلوں کی سماعت کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ ریفرنس اور العزیزیہ ریفرنس کے اندر جو ہے ان کے اپیلوں کی سماعت ہوگی، اور چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل بینچ نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ نواز شریف صاحب کو احتساب عدالت نے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں سزا سنائی تھی۔ نواز شریف نے احتساب عدالت کے فیصلوں کو 2018 سے چیلنج کر رکھا ہے، اور نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں عدم حاضری پر خارج کر دی گئی تھیں۔ عدالت نے نواز شریف کی بیرون ملک سے واپسی پر اپیلیں بحال کی تھی۔ نیب نے نواز شریف کی اپیلوں کی بحالی پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں یہ اپیلیں جو ہیں وہ کس طرح چلتی ہیں۔ اس کے علاوہ 13 نومبر کو میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی، اور وہ تھی کہ جناب 30 تقریباً وکٹیں گری ہیں بلوچستان میں، اور وہ نون لیگ کے اندر شامل ہوئی ہیں۔ اب نون لیگ جو ہے اس کا فوکس آج کل جنوبی پنجاب بھی چل رہا ہے۔ میں نے 13 نومبر کو آپ کو کیا خبر دی تھی، سنیے گا ذرا۔ ہمارے پاس یہ خبر ہے کہ خسرو بختیار صاحب، وہ آلریڈی پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی کیبنٹ کے اندر فیڈرل منسٹر تھے وہ، تو وہ ان کے چھوٹے بھائی ہاشم جماں بخت، یہ دونوں جو ہیں وہ پہلے بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ رہ چکے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے، ابھی کنفرم نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی انکلوژن جو ہے وہ دوبارہ ہو جائے، اور غلام بی بی بھروانہ ان کے ساتھ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی بات چیت چل رہی ہے، تو ان کی انکلوژن بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ آپ نے خبر سنی۔ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جناب جنوبی پنجاب سے جو ہے وہ کن کن افراد کے ساتھ گفت و شنید چل رہی ہے۔ تو ایکسپریس نے اب اس کو رپورٹ کیا ہے، اور ایکسپریس کا یہ کہنا ہے، ایکسپریس اخبار کا، کہ مسلم لیگ نون نے بلوچستان اور سینٹرل پنجاب کے بعد جنوبی پنجاب سے اکثریت حاصل کرنے کا پلان مرتب کر لیا، اور اس ضمن میں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جنوبی پنجاب میں نون لیگ کو بڑا بریک تھرو ملے گا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون نے جنوبی پنجاب میں خسرو بختیار سمیت سابقہ جنوبی پنجاب محاذ کے دیگر رہنماؤں سے بیک ڈور رابطے شروع کر دیے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے الیکٹیبلز کی مسلم لیگ نون میں شمولیت اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ سمیت انتخابی اتحاد بننے کا بھی امکان ہے۔ پہلے مرحلے میں جنوبی پنجاب محاذ کو دوبارہ فعال کیا جائے گا۔
مسلم لیگ نون کی پہلی ترجیح کے طور پر سابقہ جنوبی پنجاب محاذ کو اپنی جماعت میں ضم کرنے کی کوشش ہوگی۔ مسلم لیگ نون کی قیادت کے خسرو بختیار اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ خسرو بختیار اور ان کے بھائی ہاشم جواں بخت کی جلد مسلم لیگ نون میں شمولیت کا امکان ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خسرو بختیار جو تھے وہ فیڈرل منسٹر تھے عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں، اور جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں ہاشم جواں بخت وہ منسٹر آف فائنانس تھے پنجاب گورنمنٹ کے اندر، عثمان بزدار صاحب کی حکومت کے وہ وزیر خزانہ تھے۔ تو اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق خسرو بختیار ممکنہ طور پر نواز شریف کے دورہ جنوبی پنجاب کے دوران پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ مسلم لیگ نون پنجاب سے اپنی نشستوں میں اضافے کے لیے الیکٹیبلز کو اپنی جماعت میں شامل کرنے کا پلان بنا رہی ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں اس واقعے کے اوپر کہ جو میں نے پروگرام کی میں ریکارڈنگ کے لیے گیا اور وہاں پہ مائک چھیننے کی جو کوشش ہوئی، کافی تکرار وغیرہ ہوئی۔ بیسکلی یہ شہباز شریف صاحب کا حلقہ ہے اور وہاں پہ ہم جا کے سینٹیمنٹ چیک کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ صرف سینٹیمنٹ چیک کرنا ہوتا ہے، پلس چیک کرنا ہوتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے۔ اس کا مقصد قطعی طور پہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جناب وہاں پہ کون جیتے گا۔ یہ پریڈکٹ کرنا بہت مشکل کام ہے، یہ بہت بڑی سائنس ہے اور یہ کوئی ایک پروگرام سے یہ اس کا رزلٹ نہیں نکل سکتا، لیکن پلس صرف چیک کی جا سکتی ہے، لوگوں کا ذہن کیا چل رہا ہے۔ تو وہاں پہ پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران کرتے کرتے ایک ایسا موقع آ گیا جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے جو سپورٹرز تھے وہ بالکل آمنے سامنے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اور وہاں پہ بحث مباحثہ شروع ہو گیا۔ عام طور پہ اس طرح کے جب پروگرام ریکارڈ ہوتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا تھا تو اس دوران وہاں پہ ایک بابا جی تھے جو کہ مسلم لیگ نون کے بہت بڑے سپورٹر تھے، اور ان کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے، اور وہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز جو ہیں وہ ظاہری بات ہے اپنی دلیلیں دے رہے تھے۔ وہ جو بابا جی تھے وہ کچھ زیادہ ہی غصے میں آ گئے، اور میں جب پی ٹی آئی کے سپورٹر سے گفتگو کر رہا تھا تو بابا جی نے میرا ہاتھ پکڑ کے جو ہے نا وہ مائک اپنی طرف چھیننے کی کوشش کی۔ میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا جی آپ اس طرح نہ کریں، آپ بات کریں جو آپ نے کرنی ہے، لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اس دوران پھر بابا جی جو ہے نا کافی ہائپر بھی ہو گئے ہوئے تھے اور انہوں نے بڑی گندی قسم کی گالیاں دی عمران خان صاحب کو، اور ظاہری بات ہے وہ میں چلا تو نہیں سکتا تھا، ہم کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم گالیاں جو ہیں وہ چلا دیں، تو مجھے اس کے اوپر جو ہے وہ بیپ لگانی پڑی۔ اور اگر آپ پروگرام دیکھیں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو نظر بھی آئے گا، سنائی دے گا، نظر تو نہیں آئے گا، سنائی دے گا کہ اس کے اوپر میں نے بیپس لگائی ہوئی ہے۔ تو وہ بیسکلی جب بھی ہمیں اس طرح کراؤڈ میں ہم جاتے ہیں اور کوئی نازیبا قسم کا لفظ ہو یا فیملیز نہ سن سکتی ہوں تو پھر ہم اس کے اوپر بیپ لگا دیتے ہیں۔ تو وہ انکل جو ہے وہ بابا جی بہت زیادہ ہائپر ہو گئے تھے، اور یہ واقعہ مجھ سے مائک چھیننے کا کوئی 2-3 دفعہ یہ کوشش ہوئی، لیکن بہرحال ہماری کوشش تھی کہ آپس میں جو ہے وہ پرامن طریقے سے ہی ہم پروگرام کو جو ہے وہ کنڈکٹ کریں اور آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا، بلکہ وہاں پہ ایک سٹیج آ گئی تھی کہ کافی زیادہ گرمی سردی ہو گئی تھی، تو لیکن پھر بھی آئی واز ایبل ٹو کول دیم آف، اور مطلب معاملہ جو ہے وہ سنبھل گیا تھا۔ تو بیسکلی یہ ساری سٹوری ایوری کو خدا نخواستہ کوئی اور کچھ نہیں ہوا، اور اس کے بعد ہماری پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ آگے بھی اسی طرح آگے چلتی رہی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے نواز شریف سے ان کی رہائش گاہ کے اوپر ملاقات کی۔ مریم نواز نے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا جاتی عمرہ میں پرتپاک خیر مقدم کیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا لندن کے ساتھ اور یو کے کے ساتھ تو ویسے بڑا ایک گہرا تعلق ہے۔ تو ملاقات میں نواز شریف نے برطانیہ کے ساتھ پاکستان کے تاریخی تعلقات کا ذکر کیا، موسٹ پرابلی شاید اپنے تعلقات کا بھی ذکر کیا ہوگا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے برطانیہ کے ساتھ اہم ترین تجارتی، اقتصادی اور سرمایہ کاری تعلقات ہیں، نواز شریف صاحب کے بھی ہیں، مطلب ظاہری بات ہے ان کے بیٹوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں۔ برطانوی رہنماؤں کے ساتھ اپنے گرم جوش اور خوشگوار تعلقات کو بھی انہوں نے یاد کیا۔ اچھا، کل اس سلسلے میں جو ہے وہ لاہور کے اندر ایک تقریب بھی منعقد کی گئی۔ بیسکلی کنگ چارلز، جو پہلے پرنس چارلز تھے اب تو وہ بادشاہ بن چکے ہیں، تو ان کی سالگرہ کی تقریب جو ہے وہ منعقد کی گئی تھی کل لاہور کے اندر، اور اسی لیے برطانوی ہائی کمشنر جو ہیں وہ یہاں پہ آئی ہوئی تھی، تو وہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب انہوں نے بھی جا کے اس تقریب کے اندر شرکت کی تھی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ امریکی وفد نے جناب سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی کا ہنگامی دورہ کیا ہے، اور جیل ذرائع کے مطابق اڈیالہ جیل کا دورہ کرنے والے امریکی وفد میں گریگ ایڈورڈ، رابرٹ فرینکلن، ڈونلڈ زولومیر، ٹیموتھی مارک رائس اور رونلڈ پیٹر ریخ یہ شامل ہیں اس کے اندر۔ تو یہ بیسکلی اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر بات کی تھی کہ جناب پرویز الہی صاحب نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ جناب آئی ایم ایف اور امریکی حکام جو یورپین یونین والے تو ہے وہ جو آ رہے ہیں وہ تو عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے، وہ میرے خیال میں وہ پرویز الہی صاحب نے دور سے کوئی 5-6 گورے دیکھے، انہوں نے کہا گورے آئے نے، گورے کا مطلب عمران خان بھی ملنا آئے نے، اور کوئی چکر نہیں ہے۔
اور وہ تال سے تال مل گئی، وہ تال سے تال ملاؤ تو وہ تال سے تال مل گئی اس طرح. تو بیسکلی پتہ یہ لگا ہے کہ جناب جو خبر باہر آئی ہے وہ یہ ہے کہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی 1 بجے کل یو ایس ڈیلیگیشن ارائیوڈ ایٹ سینٹرل پریزن اڈیالہ فار میٹنگ ود ظفر بھٹی سن آف صابر بھٹی who is serving the sentence under blasphemy case 295C. تو یہ بیسکلی ان سے ملنے کے لیے آئے تھے. ان کو جو ہے وہ بلاسفیمی کے کسی کیس کے اندر جو ہے وہ سزا ہوئی ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی the delegation was accompanied by صفدر چودھری چیئرمین راہ نجات آرگنائزیشن. تو یہ گورے جو ہیں وہ بیسکلی اس چکر میں ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے. اچھا جی، اس کے علاوہ یہ جو پرویز الہی صاحب نے جو شرلی چھوڑی تھی اس کے اوپر اڈیالہ جیل کے حکام کا بھی جو ہے وہ موقف سامنے آ گیا ہے. تو ترجمان محکمہ جیل خانہ جات پنجاب نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پرویز الہی کا بیان بے بنیاد اور حقائق کا منافی ہے. اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. جیل خانہ جات پنجاب کا کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل میں ایسی کسی ملاقات کا کوئی سوال نہیں. عمران خان اور پرویز الہی کو اڈیالہ جیل میں الگ الگ جگہ رکھا ہوا ہے. عمران خان سے پرویز الہی کی بھی اڈیالہ جیل میں اب تک کوئی ملاقات ہوئی نہ رابطہ ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ بات میں پتہ نہیں کتنی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جناب ان کے جو سیلز ہیں وہ کافی آپس میں دور ہیں، ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ بھی نہیں کر سکتے. تو پرویز الہی کہتے ہیں میں تو نہ لے لیں گے، میں تو اینج کر کے میں سن بھی لینا کی اندر کی گلنا ہو رہی ہیں. تو مرضی ہے، یہی تو بات ہے کہ جو مرضی شلی چھوڑ دو، جو آپ کے منہ میں آئے آپ بول دیں. ترجمان جیل خانہ جات کا کہنا تھا کہ عمران خان سے ان کی فیملی اور وکلا کے سوا کسی کی ملاقات نہیں ہوئی. فیملی اور وکلا سے ملاقاتوں کا باقاعدہ ریکارڈ بنایا جاتا ہے. اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی کے لیے 300 سے زائد CCTV کیمروں کے ذریعے IG آفس میں نگرانی بھی کی جاتی ہے. تو یہ جیل حکام کا موقف بھی سامنے آ چکا ہے. اچھا، اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے سائفر کیس میں 27 اکتوبر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل جو ہے وہ دائر کر دی ہے. بیسکلی سپریم کورٹ میں عمران خان کے سائفر کیس میں ضمانت قبل از گرفتاری مسترد کرنے کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل 22 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر بھی کر دی گئی ہے. جسٹس طارق مسعود کی سربراہی میں بینچ قائم ہوا ہے جس میں جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس عائشہ ملک بھی بینچ کا حصہ ہیں. اس کے علاوہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے بات کی تھی عمران خان صاحب کے سائفر کیس کے حوالے سے کہ جیل ٹرائل میں جو ہے وہ ان کو ایک سٹے میں ایکسٹینشن ملی ہے. اس کے اندر ایک چیز ذرا مس ہو گئی تھی، ذرا میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اس جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران بینچ کے سربراہ جسٹس میاں گل حسن نے ریمارکس دیے کہ موجودہ کیس میں ہم ایسی صورتحال میں ہیں جہاں درخواست گزار عمران خان کو سزائے موت ہو سکتی ہے یا وہ ساری زندگی جیل میں گزار سکتے ہیں. تو اس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ امید کی جا سکتی ہے کہ ایسا نہ ہو. اس پہ عمران خان صاحب کے وکیل کا کہنا تھا کہ یہ اچھے آدمی ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ پروسیکیوشن اس کیس میں کامیاب نہیں ہوں گے. تو یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے میری نظر میں اس کیس کے اندر. اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں بشریٰ بی بی، ان کے لیے آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ اس لیے ہے کیونکہ بشریٰ بی بی کو جو ضمانت ملی ہوئی تھی وہ آج تک کی ڈیٹ کی تھی. اب اسی معاملے کے اندر بیسکلی لاسٹ ٹائم ان کو چند سوال نامے بھی دیے جا چکے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر القادر ٹرسٹ کے حوالے سے. تو وہ جو ضمانت کی ڈیٹ ہے وہ آج ختم ہو رہی ہے. اب کیا اس کے اندر ایکسٹینشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا بشریٰ بی بی کو گرفتار کیا جاتا ہے، کیونکہ تو اس سلسلے میں بیسکلی پچھلے ایک ہفتے میں یہ ڈسکشن جو ہے بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی کہ کیا بشریٰ بی بی بھی گرفتار ہو سکتی ہیں. وی ڈونٹ نو واٹ ول ہیپن، لیکن ڈیفینیٹلی آج کا دن جو ہے ان کے لیے قانونی طور پہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے. شی وڈ وش کیونکہ جو ضمانت ہے اس میں ایکسٹینشن ہو جائے. اچھا جی، پچھلے دنوں ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی، شیر افضل مروت صاحب ادھا جھوٹا پانی لے کے آگے سے عمران خان صاحب دا وہ ایک آدھی بوتل اٹھا کے لے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا یہ ہے وہ بوتل جس میں عمران خان نے پانی پیا ہے. تو شیر افضل مروت صاحب نے جناب اب اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ بوتل اب کہاں پہ دی جائے گی. تو انہوں نے کہا جی سالار فاروق، وہ جو عباد فاروق کا بیٹا اور جاں بحق ہونے والے ننھے عمار فاروق کا بھائی ہے، اس کی خواہش پر عمران خان کی آدھی پانی کی بوتل سالار فاروق کو دوں گا. میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے مہمان بنے. تو یہ ان کو دینے کا انہوں نے الٹیمیٹلی فیصلہ کیا ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس میں 15 نومبر کی عدالتی کارروائی کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. کل حکم نامے میں لکھا گیا ہے کہ فیض آباد دھرنے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستیں دائر تو ہوئیں مگر وہ سماعت کے لیے مقرر نہ ہو سکی. حکم نامے میں لکھا گیا ہے کہ عدالتی عملے کے مطابق نظر ثانی درخواستیں وقتاً فوقتاً مختلف چیف جسٹس صاحبان کے سامنے رکھی جاتی رہیں. تینوں ماضی کے چیف جسٹس صاحبان نے نظر ثانی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کے لیے کوئی ہدایت نہیں دی. نظر ثانی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے پر متعلقہ عدالتی حکام سے پوچھا گیا. ایڈیشنل رجسٹرار فیکچر اور ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نے اپنی رپورٹس دیں جن کے مطابق 25 اپریل 2019 کو سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی ہدایت پر درخواستیں کاز لسٹ سے نکال دی گئیں.
حکم نامے میں لکھا گیا کہ نظر ثانی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے کے سبب عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ ہوا. عدالتی فیصلے کے تناظر میں کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور نہ ہی تشدد و احتجاج پر کسی کا احتساب ہوا، جس کے نتیجے میں 9 مئی کو پیش آنے والے واقعات دیکھنے پڑے. حکم نامے میں شیخ رشید کی جانب سے نظر ثانی درخواست واپس لینے پر عدالت نے حیرانی کا اظہار کیا. تحریری فیصلے میں لکھا گیا کہ شیخ رشید کے وکیل نے کہا کہ میں نظر ثانی درخواست واپس لینا چاہتا ہوں، جس پہ عدالت نے بار بار پوچھا کہ درخواست دائر کیوں کی. 4 سال 8 ماہ تک التوا رہا. شیخ رشید کے وکیل نے جواب دیا جی غلط فہمی کے سبب نظر ثانی دائر کی. تعجب ہے شیخ رشید جیسا سیاستدان جو طویل عرصے تک رکن پارلیمنٹ رہا اس سے غلط فہمی ہو گئی. تعجب ہے ایسا سیاستدان جو وفاقی وزیر جیسے اعلیٰ منصب پر فائز رہا اس نے غلط فہمی کے سبب نظر ثانی درخواست دائر کی. جبکہ عدالت نے بھی استفسار کیا کہ آخر شیخ رشید نے کس کے کہنے پر فیض آباد دھرنا کیس فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کی تھی. تو فیض آباد دھرنا فیصلے پر عمل درآمد کیس کی مزید سماعت 22 جنوری 2024 تک اس کے بعد جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں عام انتخابات عدلیہ کی نگرانی میں کروانے کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں جناب درخواست دائر کر دی ہے. درخواست ترجمان موزم بٹ ایڈوکیٹ نے دائر کی ہے. اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آرٹیکل 218(3) کے تحت صاف شفاف اور غیر جانبدار الیکشن کرانا لازمی ہے. گورنر خیبر پختونخوا اور نگراں صوبائی حکومت کی آئینی حیثیت بھی متنازع ہو چکی ہے، جبکہ تحریک انصاف کو صوبے میں سیاست کے یکساں مواقع فراہم نہیں کیے جا رہے، جلسے اور کنونشن تک کی اجازت نہیں، اور پارٹی کی مرکزی صوبائی اور مقامی قیادت گرفتار یا مقدمات کا سامنا کر رہی ہے. نگراں حکومت غیر جانبدار نہیں رہی بلکہ پی ٹی آئی مخالف ہے. موجودہ گورنر کی موجودگی میں صاف شفاف الیکشن کا امکان نہیں، جبکہ الیکشن کمیشن نے بھی انتخابات کے انعقاد میں غیر آئینی تاخیر کی ہے. اس کے علاوہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایبٹ آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب کیا. آج کل بڑے پرجوش خطاب وہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا دوسری جماعتیں پرانی سیاست میں لگی ہوئی ہیں، ایک نظریہ اور منشور ہونا چاہیے جو پیپلز پارٹی کے پاس ہے. ہمیں پرانی سیاست اور پرانے سیاستدانوں کو گھر بٹھانا ہوگا. مسائل سے نکلنے کے لیے نئی سیاست اور نئی قیادت کی ضرورت ہے. ایسی قیادت جو ماضی میں پھنسی نہ ہو، مستقبل کے بارے میں سوچے، جو آپس کی سیاست تفریق میں نہ پھنسے. کسی کو دوسری بار یا چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کے بجائے جس کو موقع نہیں ملا اسے موقع دیں. آپ موقع دیتے ہیں تو وعدہ ہے کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا. موقع ملا تو اگلے 5 سال میں تنخواہوں کو دگنا کریں گے، تبھی عوام کو مہنگائی کے سونامی سے بچایا جا سکتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، بزنس اور بزنس مین ترقی کرے. ہم نے یہ سب ماضی میں کر کے دکھایا ہے. تو بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ظاہری بات ہے اس قسم کے وعدے جو ہے وہ کرنے پڑتے ہیں آپ کو الیکشن جیتنے کے لیے کہ جی میں تنخواہیں آپ کی ڈبل کر دوں گا، اور لوگوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. بڑے بیچارے بھولے لوگ ہیں، یہ ہمیشہ اس قسم کی باتوں کے اندر آ جاتے ہیں. اور جہاں تک پرانی سیاست کا تعلق ہے، مطلب میرا خیال میں اس وقت جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، JUIF، جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ چند سب سے پرانی جماعتیں ہیں. مسلم لیگ نون تو پھر بھی 1985 یا 90 کے اندر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا سفر شروع ہوتا ہے، اور PTI تو پھر اس کے بھی بعد ہے. تو پرانی سیاست میں تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پرانی سیاست سے اس کا تعلق ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نگراں وزیر اعظم اور نگراں وزیر خزانہ کے اثاثے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے. تو اب نگراں وزیر داخلہ سرفراز بھگٹی اور نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سرنگی صاحب کے اثاثے بھی جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں. سرفراز بھگٹی صاحب کے اثاثے بتاتے ہیں کہ جی ان کے پاس ملتان میں 2 کنال کا گھر ہے، اس کی مالیت 1 کروڑ روپے ہے، جبکہ ان کے پاس ملتان یونائٹڈ مال میں 2 کروڑ 50 لاکھ روپے مالیت کا فلیٹ بھی ہے. سرفراز بھگٹی کے پاس اسلام آباد میں 3 کروڑ 12 لاکھ روپے مالیت کا گھر، جبکہ کوئٹہ میں 1 کروڑ روپے مالیت کا پلاٹ بھی ہے. ان کے پاس 50 لاکھ روپے مالیت کی بھگٹی CNG سوئی میں 50% شیئر ہیں، جبکہ 2010 ماڈل کی ایک گاڑی ہے جس کی قیمت 1 کروڑ 2 لاکھ روپے ظاہر کی گئی ہے. ان کے پاس 67 لاکھ 98 ہزار روپے کیش، جبکہ بینک میں 6 لاکھ 35 ہزار روپے ہیں. ان کے پاس موجود فرنیچر کی مالیت 68 لاکھ روپے ہے. سرفراز بھگٹی نے اپنے اثاثوں میں 90 اونٹ، 8,870 بھیڑیں، 4,060 بکریاں، 400 گائیں، 80 بچھڑے، 86 بھینسیں بھی ظاہر کی ہیں. ان کے لائف سٹاک کی مالیت 6 کروڑ 97 لاکھ روپے ہے. ان کی گاڑی سے زیادہ ان کے پاس جانور جو ہیں وہ زیادہ مہنگے ہیں. اس کے علاوہ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سرنگی 2 کروڑ 32 لاکھ روپے کے اثاثوں کے مالک ہیں. ان کے پاس 1 کروڑ 27 لاکھ روپے مالیت کا گھر ہے. ان کی بیوی کے پاس اسلام آباد میں 2 گھر 31 لاکھ روپے مالیت کے ہیں. دستاویز کے مطابق نگراں وفاقی وزیر اطلاعات کے SMC پرائیویٹ لمیٹڈ میں 25,000 کے شیئرز بھی ہیں. 12.5 لاکھ روپے کی گاڑی بھی ہے. 4 تولے سونے کی قیمت 70,000 روپے ظاہر کی گئی ہے. ان کی بیوی کے پاس 18 لاکھ روپے کیش ہے. 26 لاکھ 93 ہزار روپے کیش ظاہر کیا گیا ہے. بینک میں 3 لاکھ 19 ہزار روپے اور اہلیہ کے پاس 1 لاکھ 57 ہزار روپے ہیں، جبکہ انہوں نے گھر کے فرنیچر کی مالیت 10 لاکھ روپے بتائی ہے.
اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.